آج 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت علی کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ ابتدا سے لے کر اب تک اور انتہا تک میرا نہیں خیال کسی اور کو ایسا شرف حاصل ہوا اور نہ ہوگا جو حضرت علی کو حاصل ہوا کہ آپ عین خانہ خدا میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مولا علی کی والدہ ماجدہ آپ کے لیے دیوار کعبہ شک ہو گئی، آپ اندر داخل ہوئیں تو مولا علی پاک کی وہاں ولادت ہوئی۔ کائنات میں کسی کو ایسا شرف نصیب نہیں ہے کہ جس کی خانہ کعبہ میں ولادت ہو، یعنی اللہ کے گھر میں جس کی ولادت ہو اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں۔ کسی کو یہ سعادت نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آنا اور اسی گھر سے جانا۔ کسے راہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ شان حاصل نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو اور مسجد میں جائے، فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، لوگ کہتے ہیں، جسے میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے، اور بچوں میں حضرت علی نے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی کے حق میں یہ بات درست نہیں ہے۔ 10 سال کی عمر میں تو اس کے اسلام لانے کی بات کی جائے جو 10 سال سے پہلے کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو۔ نعوذ باللہ، کیا 10 سال سے پہلے کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے؟ جنہوں نے عین خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی ہو، جن کو گھٹی کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہو، جنہوں نے آنکھ کھول کر سب سے پہلے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہو، 10 سال کے بعد وہ ایمان لایا ہے یا وہ پہلے ہی مسلمان تھا؟ تو یہ تاریخ لکھنے والے نے ڈنڈی ماری ہے کہ علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور علی پہلے مسلمان تھے۔ علی پہلے مسلمان نہ تھے۔ اگر مجھے تاریخ لکھنے کا موقع ملے تو میں یہ نہیں لکھوں گا کہ علی پہلے مسلمان نہیں تھے، بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی مسلمان، اول دن سے مسلمان ہیں۔ کہتا ہے جی 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 21 رمضان عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی، قیامت تک جس نے لعنت کا توق اپنے گلے میں لٹکا لیا، مولا علی پر نماز کی حالت میں حملہ کیا۔ زہر آلود تلوار، زہریلی تلوار، غلاموں نے مولا علی کو تھاما۔ عبد الرحمن ابن ملجم مسکرا رہے اور کہنے لگا کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، کیونکہ میں نے نہ جانے کتنے دن اس تلوار کو زہر آلود کیا ہے، یہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے فرمایا عبد الرحمن غصے میں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غصے میں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اس نے ضرب لگائی ہے، ایک ضرب لگائی ہے اس نے، تو تم بھی اس پر جب قصاص لو تو ایک ہی ضرب لگانا۔
دو ضربے نہ لگانا کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ترازو کے کہیں خلاف نہ ہو جائے۔ وہ علی، مولا علی مشکل کشا۔ مواخات مدینہ قائم ہوا، آپ کو پتہ ہے جب مہاجرین مکہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے، ہجرت نبوی کا وہ واقعہ، تو حضور پاک ایک انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور دونوں کو آپس میں یوں ملاتے اور فرماتے آج سے لے کر قیامت تک تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مواخات مدینہ، پڑھا ہے نا یہ بچپن میں، مواخات مدینہ قائم کیا حضور، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ مولا علی رہ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ابھی تک کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت والے دن بھی میرا بھائی ہے۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں۔ یہ وہ مولا مشکل کشا، ہم سب کے مولا ہیں، اولین و آخرین کے مولا ہیں۔ سمجھیے غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا اللہ سب کا مولا ہے، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ سب کا مولا۔ اچھا اللہ کس کس کا مولا ہے؟ 1500 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کا بھی مولا اللہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اسلام سے پہلے جو مذاہب ہیں ان کا مولا اللہ ہے کہ نہیں؟ تخصیص تو نہیں ہے فلاں کا نہیں ہے اور فلاں کا مولا ہے، اللہ سب کا نہیں، تخصیص کسی کی نہیں ہے، فلاں کا ہے فلاں کا۔ پھر حضور نے فرمایا، پہلے تو فرمایا اللہ سب کا مولا ہے، پھر فرمایا جس جس کا اللہ مولا ہے اس کا میں محمد مولا ہوں۔ تخصیص اب بھی نہیں، تخصیص ہے کہ حضور اولین کے مولا نہیں ہیں، بعد والوں کے ہیں، سب کے نا، سب کے مولا ہیں نا۔ آیا اب آگے میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، فرمایا سن لو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا ولی مولا ہے، سبحان اللہ، اس کا علی۔ بڑی شان ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے۔ حضور نے حضرت علی کو مخاطب کیا اور فرمایا اے علی آج تک خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور سوائے تیرے، آج تک خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور سوائے تیرے، اور آگے فرمایا اے علی آج تک مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور سوائے تیرے، سبحان اللہ، آج تک مجھ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور سوائے، اور اگلی بات فرمایا آج تک تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور سوائے میرے، سبحان اللہ۔ کتنی شان ہے، کوئی سمجھ سکتا؟ غزوہ خندق کے موقع پر عمرو ابن عبد ود بہت بڑا کافر ہے اور جفا کش ہے، بہادر، بڑا بہادر، للکارنے لگا او مسلمانوں تمہیں سنا ہے جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، آؤ میں تمہیں جنت بھیجوں، یعنی قتل کر کے تمہیں جنت جانے کا شوق ہے، آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جرت نہ ہو رہی تھی، صحابہ ڈر گئے، بہت بڑا جفا کاش تھا نا، عرب و عجب میں جس کی بہادری کے چرچے ہیں۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا منہ بند کر کے آؤں، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نہیں علی ابھی ٹھہر جا، علی آئے، پھر للکارا او مسلمانوں تم میں کوئی مرد کا بچہ نہیں
آؤ میں تمہیں جنتی بناؤں. خاموشی، سکتہ طاری ہو گیا، دہشت اس کی اتنی تھی. مولا نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اٹھوں. سبحان اللہ. فرمایا نہیں. تیسری بار پھر پکارا. مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اجازت دیجیے. اٹھ فرمایا علی. مولا کو اٹھایا، سر پہ امامہ باندھا. آئے سر پہ امامہ باندھا اور حضور نے علی کو ذوالفقار حیدری دے کر روانہ کیا. سبحان اللہ. 2 نوک والی ہے ذوالفقار حیدری. علی کی تلوار 2 نوک والی. تصویروں میں مولا علی کی تلوار کی زیارت کر سکتے ہیں. فرمایا علی اٹھو جاؤ. جب علی جا رہے تھے نا تو حضور فرما رہے تھے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی علی کو کل ایمان قرار دیا حضور پاک نے. فرمایا سراپا سر تاپا ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان. سبحان اللہ. فرمایا کل ایمان آج کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور اس وقت میرے آقا نے فرمایا سنے کے حیران رہ جائیں. حضور نے فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا خندق والے دن علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی جب سے انسان ہیں اور ان کی عبادت، جب سے جن ہیں اور ان کی عبادت، کوئی تول سکتا ہے کتنی عبادت ہوئی ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ مگر میرے آقا نے فرمایا علی کی ایک ضرب جو انہوں نے لگائی خندق والے دن کافر پر، فرمایا علی کی ایک ضرب ثقلین کی ساری زندگی کی عبادات سے افضل ہے. یعنی کوئی مقابلہ ہے کسی اور کے ساتھ مولا علی کا؟ کوئی اور صحابی حضرت علی کی شان کو پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں میرے آقا فرمائے کہ ثقلین کی عبادات ایک طرف اور علی کی ایک ضرب ایک طرف، پھر بھی علی کی ایک ضرب افضل ہے. سبحان اللہ. اور پھر علی پاک نے ایک ضرب تو نہیں لگائی، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، نہ جانے کتنی کتنی ضربیں لگائیں، نہ جانے کیا کیا کیا. 20 سے زیادہ غزوہ بدر کے اندر سردار، 20 سے زیادہ سردار غزوہ بدر میں مولا علی نے مارے. یعنی ہر جنگ میں مولا علی اول دستے میں. جب تک کوئی تاج محل کی جس نے بنیاد نہیں رکھی، کیا تاج محل بن سکتا تھا؟ اسلام پوری دنیا پہ پھیلا، ان کی ابتدا اور بنیاد میرے مولا علی مشکل کشا نے رکھی. یہ بنیادیں علی کی رکھی ہوئی جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا. تو میرے آقا نے فرمایا آج علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے افضل ہے. ایک ہی وار میں قتل کیا ہے عمر ابن ود کو، ایک وار میں واصل جہنم کیا ہے عمر ابن عبد ود کو، ایک وار. یہ ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ کے فضائل پہ بہت زیادہ باتیں ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں. کوئی ایسا صحابی نہیں، کوئی ایسا نبی نہیں جن کی محبت کا تقاضا اللہ نے کیا ہو کہ ان سے محبت کرو. کہا ہے اللہ نے کہ موسیٰ عیسیٰ سے محبت کرو، کہا ہے ابو بکر و عمر سے محبت کرو. ہمارا ایمان ہے نا ان پر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر کہ یہ ہیں اللہ کے نبی، کہ یہ ہیں اللہ کی کتابیں، کہ ہیں اللہ کے فرشتے. ایمان ہے، مگر محبت کا تقاضا تو نہیں نا اللہ نے ان سے کیا کہ ان سے محبت بھی کرو. محبت فقط اللہ سے کرو،
اللہ کے رسول سے کرو اور حضور کی آل اہل بیت سے کرو. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل، اے پیارے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا اے پیارے محبوب فرما دو میں تم سے اے میری امت کچھ نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ میرے قربا کی محبت و مودت کو اپنے سینے میں جمع کر. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کشتی نوح پہ جو سوار ہو گئے تھے پوری کرۂ ارض پر وہی رہ گئے تھے، باقی غرق ہو گئے تھے، وہی رہ گئے تھے زمین پر، باقی کوئی نہ تھا. فرمایا جو ان میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، رہ گیا غرق ہو گیا. فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح اہل بیت اطہار. جو ان سے محبت کریں گے پار لگ جائیں گے، جو ان کی محبت سے دور رہ جائیں گے. اور آج میں وہ بھی آپ کو جو درود پاک میں آپ کو اکثر دیتا ہوں، آج اس کی بھی حقیقت بیان کر دوں. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ. یا اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر، و اطرتہ اور ان کی اطرت پر. اطرت سے کون ہونا؟ اطرت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد. یعنی کہ یہ درود پاک درود اطرت ہے، اس میں حضور پر، باقی حضرت مولا علی پر، سیدہ فاطمہ پر، حضرت حسن پر، حضرت حسین پر، یعنی ان 5 تن پاک پہ ہے یہ درود. اور کائنات کے سارے ہی افراد ان پہ درود پڑھتے ہیں. یاد رکھیں تمام نبی 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں پر بھی لازم ہے ان سے محبت کرو. ہر صحابی پہ لازم ہے کہ ان سے، ہر صحابی ان 5 پہ درود پڑھتا ہے. حضور کی ہر زوجہ ان 5 پہ درود پڑھتے ہیں. تمام نبی اور رسول ان پر، خود خدا ان پہ درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نماز میں ان پر درود، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کو اگر زندگی سے آپ نکالیں نا، آپ کی زندگی کافرانہ زندگی ہو جائے گی. مومنانہ زندگی وہ ہے جس میں علی کی محبت ہے. حضور پاک سے محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. قسم ہے وحدہ لا شریک کی، مولا علی سے محبت کے بغیر بھی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے مولا علی کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بڑے فضائل ہیں. مولا علی نے جو فیصلے کیے کائنات میں کوئی مائی کا لال وہ فیصلے نہ کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے. اور پھر حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جنہیں حضور تک پہنچنا ہے، حضور سے جس نے فیضان علم لینا ہے وہ علی سے ہو کے آئے گا، کیونکہ علی دروازہ ہے. وہ کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے ہو کے جاتے ہو یا اڑ کے آتے ہو؟ دروازے سے جانا ہے. تو دروازہ کون ہے؟ مولا. دروازہ کون ہے؟ مولا. مولا علی، مولا علی، مولا علی. جب تک مولا علی کی محبت نہیں ہوگی ایمان کامل ہے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آج 21 رمضان مولا کی شہادت کا دن. اپنے قاتل کو پانی پلانے والے. جنگ کے دوران کافر منہ پہ تھوکتا ہے، مولا علی تلوار چھوڑ دیتے ہیں. بتایا تھا نا کل. اس سے بڑی للہیت کیا ہے؟ فرمایا میں تو اللہ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، اب تم نے تھوکا تو میرا غصہ شامل ہو گیا. میں اپنی وجہ سے تو تم پہ وار کرتا ہی نہیں، میں تو اللہ کی محبت میں. جاؤ چھوڑا، جاؤ معاف. تو کہتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ اس لیے اپنی زندگی میں یہ معمول اپنی پکی عادت کیجئے کہ ان سے محبت کریں، ان پہ درود و سلام پڑھنا،
اور اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت کی کتاب لے کے دینا اور آپ کی سیرت سکھانی، اپنی اولادوں کو حسین کا صبر سکھانا، حسین جیسا صبر سکھانا، اور تو حضرت حسن مجتبیٰ جیسا معاملہ فہمی سکھانا، معاملہ فہم، حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آپ نے 60 لاکھ، مولا حسن مجتبیٰ نے 60 لاکھ مربع میل کی حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے حوالے کر دیا بنو امیہ کے، جاؤ لے جاؤ۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کی شان۔ پھر آپ کو بھی زہر دیا گیا، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، حسین پاک کو کربلا میں شہید کیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا۔ اہلیان حق کم ہی ہوا کرتے ہیں، مگر جب ہوتے ہیں تو ان کے ڈنکے قیامت کی صبح تک بجتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔